السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں جو افسانہ آپ سب کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہی ہوں اسے حقائق انتظامیہ نے ٹی وی فار یو کے لیے میرے افسانوی مجموعے سفر میں سے منتخب کیا ہے۔ میں حقائق انتظامیہ کی سپاسگزار ہوں جنہوں نے میری کاوش کی پذیرائی کی۔ تو آئیے دوستو افسانہ سنتے ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے گمشدہ، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ نوشی کیسر سحر۔ آج لمبے عرصے کے بعد فہیم واپس وطن لوٹ رہا تھا۔ دبئی کی سڑکوں پر اسے ٹیکسی دوڑاتے دوڑاتے یہ احساس تک بھی نہ ہوا کہ اس کی ٹیکسی کے ساتھ ساتھ وقت بھی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ پورے 10 برس ہو گئے تھے اسے روشنیوں کے اس شہر میں خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اپنے بیٹے کو تو اس نے تصویروں اور موبائل فون میں بھیجی گئی ویڈیوز میں ہی بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی وہ دبئی آ گیا تھا۔ اس کا کانٹریکٹ تو 5 سال کا تھا، مگر گھر کی ضرورتیں بڑھتی گئیں اور وہ کانٹریکٹ کی میعاد بڑھاتا گیا۔ اپنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ خود کو خرچ کرتا چلا گیا، بغیر کسی شکایت کو زبان پر لائے کہ اپنوں کی محبت کا قرض اتارنے کا موقع اسے ملا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی گریجویشن کر لی۔ بہن کے بی فارمیسی کرنے کے بعد اس کی شادی بھی کر دی گئی، تو چھوٹے بھائی کے لیے یہ احساس اس کی سبکی کا باعث بننے لگا کہ اس کے دوست تو اچھی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں اور وہ محلے میں۔ تو فہیم نے دن رات نہ دیکھا اور بھائی کی خواہش پوری کر کے ہی دم لیا۔ اب یہ بات اس کے لیے باعث سکون تھی کہ اس کے سب اپنے اچھی سوسائٹی میں ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتے ہیں جس میں انہیں ہر طرح کا آرام اور آسائش میسر تھی۔ اسے اس بات کا قلق کبھی بھی نہ ہوا کہ وہ اب بھی 2 کمروں کے کرائے کے ایک گھر میں اپنے ساتھی ڈرائیوروں کے ساتھ رہتا ہے، جس کا کچن اور باتھ روم بھی سانجھا تھا، اور وہ 4 ساتھی مل کر اس گھر میں رہتے تھے۔ باری باری کھانا پکانا، برتن دھونا اور گھر کی صفائی کا کام مل بانٹ کر کرتے تھے۔ جب فرصت کے کچھ لمحے میسر آتے تو اپنے پیاروں کی یادوں اور باتوں کے درد کو ایک دوسرے سے بانٹتے تھے۔ وہ مل جل کر صرف گھر کا کام ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ ہنستے اور روتے بھی تھے۔ تہواروں پر اپنے پیاروں کو فون کرتے اور خوش ہوتے۔ فہیم کا بیٹا عثمان 10 برس کا ہونے والا تھا۔ شروع میں جب وہ 3-4 برس کا رہا ہوگا تو فہیم فون پر اس سے بات کرتا تو وہ اس سے کہتا، پاپا اب آ جاؤ، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ یہ سب رابعہ اس سے کہلواتی، پیچھے سے اس کی آواز آ رہی ہوتی، گویا وہ عثمان کی زبان سے اپنے دل کی بات کہتی۔ فہیم جانتا تھا رابعہ کو اس کی جدائی سب سے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ بھی بیٹے کے توسط سے رابعہ کو جلد آنے کا وعدہ دیتا۔ یوں وقت اپنے پیچھے یادوں کے نقوش دھندلاتا چلا گیا۔ اب تو عثمان بھی بڑا ہو گیا تھا کہ رابعہ اس کی زبانی اپنی خواہش نہیں بیان کر سکتی تھی، اور شاید یہ بھی جان گئی تھی کہ فہیم جلدی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج برسوں بعد اسے یہ نوید ملی تھی کہ وہ آ رہا ہے، تو وہ بوکھلائی سی سارے کام نپٹا رہی تھی۔ گھر میں فہیم کے استقبال کے لیے کافی لوگ جمع تھے۔ مریم کا سسرال، ماموں اور ان کا خاندان، اور بھی کافی لوگ تھے۔ ان سب کی دیکھ بھال کی ذمہ داری رابعہ نے اپنے سر پر لی ہوئی تھی۔ گھر میں نوکر تو 2 تھے، مگر رابعہ چاہتی تھی کہ اس خوشی کے موقع پر کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے کہ یہ سب ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ فہیم کی فلائٹ صبح 2 بجے پہنچنی تھی۔ اسے لینے اس کا بھائی نعیم، عثمان اور مریم کے شوہر جاوید کا جانا طے پایا۔ سب لوگ رات بھر بیٹھے رہے۔ 1:30 بجے کے قریب وہ تینوں ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے اور باقی سب نے جمائیاں لینی شروع کر دی۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پاؤں پسار لیے۔ بس ایک رابعہ تھی جو نہ جانے کن خیالوں کے تانے بانے جوڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ بار بار گھڑی کو دیکھتی تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج گھڑی کی سوئیاں آہستہ چل رہی ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، نہ جانے کیسا ہو گیا ہوگا فہیم، عادتیں بھی بدل گئی ہوں شاید،
पसंद नापसंद भी वो ना रही होगी। इन्हीं सोचों में जाने कब तक गुम रहती कि फ़ोन की घंटी ने चौंका दिया। उस्मान का फ़ोन था। वो बता रहा था कि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब सी होने लगी। वो फ़हीम की महबूबा तो नहीं थी, बस बीवी ही थी, आम रवायती बीवियों की तरह, जिसे अपने शोहर के साथ अकेले वक्त गुजारना तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। वो तो हर वक्त रवायती बहू की तरह सास ससुर की खिदमत और देवर नंदों की नाज बर्दारियों में ही मगन रहती, और फ़हीम घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाने के चक्करों में जुटा रहता। एक आम रवायती जोड़े की तरह वो भी अपनी ख्वाहिशों और उमंगों को पसे पुश्त रख कर रोज़मर्रा की रूटीन में चलते चलते चले गए। मगर आज इतने अरसे के बाद इसे देखने का सोचकर दिल अनजाने जज्बों को सोच सोच कर बेकाबू हो रहा था। वो भी ख्यालों के हसीन वादियों में खोई जा रही थी। कुछ लम्हों में इसका शौहर अपनी धरती पर होगा और फिर अपने घर में इसके सामने। राबिया ने उठकर बाल दुरुस्त किए, थोड़ा सा मेकअप किया और फ़हीम के पसंदीदा रंग का जोड़ा पहना, तैयार होकर इंतज़ार करने लगी। इसके कमरे में मरियम और इसकी सास सो रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसे इनको उठाए, कहीं नाराज़ ही ना हो जाए, लेकिन फ़हीम के आ जाने पर उसको आराम करने के लिए जगह तो चाहिए थी, और इसने कमरा बहुत मेहनत से फ़हीम के लिए संवारा था। यही सोचती वो मरियम के पास पहुंच गई और आहिस्ता से इसका बाजू हिलाया। मरियम, उठो, वो लोग आने वाले हैं। मरियम उठना तो नहीं चाहती थी, मगर उठना पड़ा। अम्मी को भी उठा दो मरियम। राबिया इसे ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद बाहर गाड़ी के हॉर्न बजना शुरू हो गए तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। फ़हीम और उस्मान कार में आए थे, जावेद और नईम अलग अलग टैक्सी में, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था जो एक गाड़ी और एक टैक्सी में नहीं आ सकता था। पोश से गाड़ी अंदर दाखिल होते ही राबिया फ़हीम की झलक देखने के लिए बेचैन हो गई। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक साया सा राबिया को दिखाई दिया। पोर्च के उस हिस्से में इतनी रोशनी नहीं थी, लेकिन चंद सेकंड में वो साया रोशनी वाले हिस्से में आ चुका था। ये फ़हीम ही तो था। राबिया के दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। जो फ़हीम कुछ साल कबल इसे छोड़ कर गया था और ये फ़हीम जो आज इसके सामने खड़ा था, दोनों में बहुत फ़र्क था। इसके सुर्ख और सफ़ेद घने काले बालों वाले फ़हीम को जाने वो कहाँ छोड़ आया था। ये फ़हीम जो इसके सामने था, ये तो कदरे मुख्तलिफ था। चेहरे की सुर्खी सांवलेपन में ढल चुकी थी और काले घने बाल खुश्क और खुरदरे लग रहे थे। सबसे मिलता मिलाता वो अंदर आ गया। इसने उस्मान को सारा वक्त अपने साथ यूं लिपटाए रखा जैसे छोड़ेगा तो वो कहीं खो ही जाएगा। राबिया ने इसे नज़रों ही नज़रों में खुशामदीद कहा तो फ़हीम ने भी सर से पैर तक भरपूर नज़रों से अपनी बीवी को देखा। राबिया से मिलने की तो बारी ही नहीं आ रही थी, और आती भी किस तरह से। भरा पूरा घर, सब रिश्तेदार और अजीज़ उसे ही तो मिलने आए थे। वो तो बीवी थी, इससे मिलने की इतनी क्या ख़ास जल्दी थी। उसकी शरीके सफ़र थी, साथ ही रहना था उसने सारी ज़िंदगी के लिए। वो कहाँ जाएगी। वो सबसे मिलता मिलाता ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। सबसे बातें करता रहा, लेकिन नज़रें राबिया ही के ताक़ुब में थी, जो सर झुकाए खामोशी से सबकी तवज्जो में मसरूफ़ थी। वो काफ़ी देर से सबके दरमियान बैठा था। उसके सारे अपने कभी उसको देखते और कभी उसके साथ लाए हुए सूटकेसों को, जो कमरे के एक कोने में एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखे हुए थे और जिनकी ऊंचाई फ़हीम के अपने कद से भी ज़्यादा थी। कितने ऐसे भी मौजूद थे इस कमरे में जो मन ही मन में इन सूटकेसों के खुलने का इंतज़ार भी कर रहे थे। अब वो थोड़ी सी थकावट महसूस करने लगा था। आप सब लोग गपशप करो, मैं थोड़ा ताज़ा दमा कर आता हूँ। उसे खुद ही सबसे इजाज़त लेनी पड़ी। हाँ ज़रूर। सबको जैसे याद आ गया कि वो सफ़र से आया है। फ़हीम उस्मान की रहनुमाई में अपने कमरे की तरफ जाने लगा। राबिया पहले ही कमरे में उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें बाथरूम में रख रही थी। आप थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ राबिया, बहुत थक गया हूँ। राबिया को इसकी आवाज़ वाकई थकी सी महसूस हुई। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया, उस्मान दुलार से उसे बता रहा था। जानता हूँ मैं,
سب سے زیادہ تم نے ہی مجھے یاد کیا ہوگا۔ فہیم نے رابعہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہوئے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، لیکن مریم کے بے وجہ کمرے میں آ جانے سے رابعہ کو اپنے شوہر کے گلے ملنے کا موقع اب بھی نہ مل سکا۔ فہیم کو اپنی مٹی کی سوندھی خوشبو اور اپنی جانی پہچانی ہواؤں میں ایک تسکین محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ یہ سب چھوڑ کر گیا تھا تب اس کے احساسات یہ نہ تھے، لیکن ان 10 برسوں کی اس ماحول سے دوری نے اسے اپنی مٹی کے بہت قریب تر کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کے بجائے صرف کیمرے کی ہی آنکھ سے دیکھا تھا۔ رابعہ نے یوں تو کبھی شکایت نہیں کی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا اکیلے عثمان کی پرورش اور خاندان کے دوسرے معاملات کو نبھانا آسان نہیں تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اللہ میاں کی یہ گائے کسی بھی صورت میں شکوہ لب پر نہیں لائے گی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ رابعہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں الجھی رہتی ہے، گھر کے سبھی لوگ اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یا پھر وہ ہر وقت ہر حکم بجا لانے کو تیار رہتی تھی۔ گھر میں اور بھی لوگ تھے، لیکن ہر کام رابعہ ہی کے ذمے کیوں تھا؟ اس بارے میں اس نے رابعہ سے بات بھی کی، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ رابعہ کا یہی کہنا تھا کہ وہی بڑی بہو ہے تو اس سے ہی سب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب رابعہ اس کی خوشی کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ ان 3 ہفتوں میں وہ رابعہ کے ساتھ سب کا برتاؤ دیکھ چکا تھا۔ بہت دنوں سے فہیم کچھ سوچ رہا تھا، اپنے پرانے دوستوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، کچھ مشاورت کر رہا تھا تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ پائے، لیکن بہت سوچ بچار اور اپنے بہت ہی قریبی اور مخلص دوست سے کافی دن کی گفت و شنید کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ اپنے فیصلے کا ذکر جب گھر پر ہوا تو رابعہ اور عثمان کے علاوہ سب کے چہرے اتر گئے، سب کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ کیوں بھائی، آپ میں سے کسی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا؟ چھوٹے، تو بتا، میں اچھا کر رہا ہوں۔ بھائی اب یہ فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کل آپ کو کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ نہیں چھوٹے، ہمارا یہ کام بہت اچھا چلے گا۔ میں نے دبئی میں پوری معلومات لی تھیں اور وہاں پر پانی کا کاروبار بہت چلتا ہے، اور پھر میری واقفیت ہے، وہاں پر مارکیٹ میں بھی بیٹھنے والوں سے تعلق ہے میرا، اور یہاں تم ہو، جاوید ہے، اپنے خاندان کے لڑکوں کو ساتھ ملائیں گے، ان کو کام ملے گا اور ہمیں اپنا بھروسے مند لوگ۔ بھائی مجھے تو مت ڈالیں اس کاروبار وغیرہ کے چکر میں، مجھے تو دور ہی رکھیں، میں تو بس آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، میں تو سیدھی نوکری کروں گا، اپلائی کیا ہوا ہے کافی جگہ پر، جاب ملتے ہی کراچی شفٹ ہو جاؤں گا۔ فہیم بھائی کا منہ تکتا رہ گیا، لیکن چھوٹے، کاروبار نہ کر کے نوکری کیوں؟ بھائی پڑھائی اسی لیے تو کی ہے، اب یہ کاروبار وغیرہ پرانی باتیں ہیں، اور وہ بھی چھوٹے پیمانے پر۔ ہاں کوئی ملٹی ملین روپے کا پروجیکٹ ہوتا تو اور بات ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا، اچھی بات، جیسے تیری مرضی۔ فہیم کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کی ترجیح کو اہمیت دیتے ہوئے مسکرا کر اسے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے آزاد کر دیا۔ کسی نے اس کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش نہ کی، بہنوں نے بھی دبے لفظوں میں اس فیصلے کو جلد بازی کا احمقانہ فیصلہ قرار دیا۔ جب رات گئے تک وہ اپنے آپ سے لڑتا رہا تو رابعہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی سبب بنائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جانتا ہوں، اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اندر سے وہ بہت ٹوٹ گیا ہے۔ کافی روز گزر گئے، فہیم کچھ خاموش سا رہنے لگا۔ اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ اب اپنے ملک میں ہی کاروبار شروع کرے اور آرام سے اپنوں کے درمیان رہے۔ اپنی عمر کا ایک حصہ اس نے اپنوں کے خواب پورے کرنے کے لیے سڑکوں کی دوڑ میں گزارا تھا۔ سب کے خواب اپنا فرض جان کر پورے کیے، اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو نظر انداز کر کے اپنوں کی بڑی بڑی خواہشوں کو پورا کرتا رہا، پردیس کی تند و تیز ہواؤں میں اپنے وجود کو پگھلاتا رہا۔ آج سب لوگ اس کے عالیشان گھر کی تعریف کرتے تھے،
جس میں فہیم کے اپنے آرام اور سکون سے رہ رہے تھے تو اسے فخر ہوتا، لیکن یہ وہی اور صرف وہی جانتا تھا کہ اس گھر کی دیواروں کی مٹی کو اس کی کتنی محنت کے پسینے میں گوندا گیا ہے۔ فہیم کو جب اپنے بھائی کی طرف سے مایوسی ہوئی تو اس نے اپنے بہنوئی جاوید سے اپنے ارادے کا ذکر کیا اور اس کو اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی اور اپنا سارا پلان بھی سمجھایا۔ جاوید سن کر ششو پنج میں مبتلا ہو گیا۔ فہیم نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، جاوید بھائی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہے، آپ اچھی طرح سوچ کر اور سب سے مشورہ کر کے مجھے بتا دیں۔ فہیم کو آئے ہوئے جب 3 مہینے بیت گئے تو ادھر ادھر چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کہیں سب چھوڑ کر تو نہیں آیا فہیم؟ واپس کیوں نہیں جا رہا؟ یہاں پر کیا کرے گا؟ کوئی کام بھی نہیں ملے گا یہاں پر، تو اتنی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، یہاں سے تو لوگ نکل رہے ہیں، یہ تو پاگل پن ہوگا اگر وہاں سے چھوڑ دیا تو۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ فہیم کو محسوس ہو رہا تھا کہ جو وہ سوچ کر آیا تھا اب یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کی ہوائیں اب وہ نہ تھیں، بہت بدل گئی تھیں۔ یہاں کی مٹی میں اب مروت نام کی کوئی چیز نہ تھی، رشتوں میں ادب نہ رہا تھا، ہر طرف نفسا نفسی نے باہیں پسار رکھی تھیں، بس ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ریس میں سب آگے نکلنے کی سرتوڑ کوشش میں تھے، لیکن پھر بھی کوئی کہیں نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اپنی دھرتی پر پاؤں رکھتے ہی اس نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی شریانوں میں مسرت اور شادمانی کی لہریں اود آئی تھیں اور اس سوچ نے مسرور کر دیا تھا کہ اب وہ سکون سے اپنوں کے ساتھ مل جل کر اپنے سارے ادھورے خواب پورے کر سکے گا اور اپنے ہی وطن میں رہ کر جو کمائے گا سب مل بانٹ کر کھائیں گے۔ لیکن یہاں پر اس کے اپنے تو خود سے بھی دور جا چکے تھے، پھر وہ اس کے ساتھ مل کر کیسے رہتے؟ کسی نے بھی اس کے یہاں رہنے کی حمایت نہیں کی، بلکہ اسے لوٹ جانے کے مشورے سے ہر کوئی نوازتا نظر آ رہا تھا۔ اماں نے بھی 2 بہنوں کا جیز مکمل کرنا تھا، بھائی نے کراچی میں نوکری کرنی تھی، تو کوئی رہنے کا چھوٹا موٹا ٹھکانہ تو ہونا ہی چاہیے، اور پھر اس کی شادی کی بھی ذمہ داری نبھانی تھی ابھی۔ ان سب باتوں کے پیش نظر فہیم کا واپس لوٹ جانا ہی عقل مندی تھی۔ ایک رابعہ ہی تھی جس کے چہرے پر فہیم کے فیصلے سے سکون اور آنکھوں میں خوشی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کی خوشی کا کیا، وہ تو بڑی بہو تھی، اس کا تو کام گھر کی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے انجام دینا تھا بس۔ فہیم نے جو جمع پونجی اپنے آنے سے قبل اپنے بینک میں جمع کروائی تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پیسہ کاروبار شروع کرنے کے لیے استعمال کرے گا، لیکن اسے اپنوں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ جاوید نے اسے بڑے سلیقے سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بھائی، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن نیا کاروبار نہ چل سکا تو میرے بڑے بھائی مجھے واپس اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے، میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، اگر ایسا ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس کا حوصلہ کسی نے نہیں بڑھایا اور نہ ہی کسی نے اس کے فیصلے کو سراہا، بلکہ ہر ایک نے تنقید ہی کی۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی یا بہنوئی کو شامل کرتا، پیسہ تو اس کا ہی لگنا تھا تو کوئی بھی اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہو جاتا، لیکن اس کو اپنوں کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ فہیم کمرے میں آرام کرسی پر سامنے کی دیوار پر نظریں جمائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنے لیے ایک خواب سنجویا تھا جو ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اور کوئی بھی اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پردیس میں رہنے والے اپنوں سے دوری کی آگ میں جلتے ہیں، اپنوں سے مل کر ان کے اندر سکون اتر آتا ہے، انہی کے لیے تو وہ یہ سب دوریاں اور مجبوریاں سہتے ہیں۔ جب انہیں موقع ملے وہ ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کوشش فہیم بھی کر رہا تھا، اپنوں کے ساتھ ان میں رہ کر، ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہو کر، ان کو اپنی زندگی میں شریک کر کے۔ لیکن اسے بے حد مایوسی اور تکلیف ہو رہی تھی، یہ جان کر کہ کوئی بھی اس کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسے یاد تھے وہ دن جب وہ اپنوں کو چھوڑ کر ان کی بہتر زندگی مہیا کرنے کے لیے 5 سال کے لیے دبئی گیا تھا۔ اس دن سب کتنے اداس تھے، بہنیں، ماں، بھائی تو بلک بلک کر رو رہا تھا۔
فہیم کے کانوں میں بھائی کے الفاظ گونجنے لگے، مت جاؤ بھائی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے ساتھ رہو۔ ارے پاگل، 5 سال پتہ بھی نہ چلے گا بیت جائیں گے، کیوں گھبراتا ہے؟ میں ڈھیر سارے پیسے کما کر آؤں گا تو پھر ہم اکٹھے مل کر کام کریں گے۔ اس نے بھائی کو سینے سے لگانے کے لیے بائیں آگے کی تو وہاں اس کا اپنا ہی سایہ تھا جو ساتھ ساتھ چل تو سکتا تھا لیکن چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بس ماضی کی بھول بھلائیوں میں ہی بھٹک رہا تھا۔ فہیم کی آنکھیں بھیگ گئیں، جلدی سے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کی، مبادا کوئی دیکھ کر اسے کمزور نہ سمجھ لے۔ مرد تھا اور مرد کا آنسو بہانا معاشرے کا حصہ نہیں جانتے لوگ۔ مرد انسان نہیں ہوتا شاید معاشرے کی نظر میں۔ فہیم اٹھیے اب یہاں سے، دیکھ رہی ہوں کب سے ایسے ہی بیٹھے ہیں، کہا نا اللہ پر بھروسہ رکھیں، پریشان نہ ہوں۔ ارے نہیں پگلی، ایسی بات نہیں، اس نے اپنے کاندھے پر رکھے رابعہ کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رابعہ کو فہیم کے مضبوط ہاتھ کے لمس نے ایک امید کی راہ دکھائی۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ اس کا ہمسفر حالات سے ہارنے والا نہیں، اور یہ اس کی تسکین قلب کے لیے کافی تھا۔ رابعہ صبح کے ناشتے کے بعد سب کچھ سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی کہ فہیم نے اسے بلوا بھیجا۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ کمرے میں آتے ہی اس نے کتنے سارے سوال ایک ساتھ کر دیے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا حوصلہ رکھو پگلی، فہیم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا میں اپنی بیوی کو ویسے نہیں بلا سکتا؟ نہیں جی، وہ بات نہیں ہے، کبھی آپ نے ایسے بلوایا نہیں نا، اس لیے فکر ہوئی۔ ہاں رابعہ، پہلے بہت سی باتیں میں نے نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے تھی، خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہر وقت کام میں ہی لگی رہتی ہو، نوکر تو ہے نا، اور پھر آپس میں مل بانٹ کر کام کر لیا کرو۔ کوئی بات نہیں فہیم، اپنے گھر کا اور اپنا ہی کا کام ہے، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن مجھے نہیں پسند سارا بوجھ تو اپنے کندھوں پر ہی لادے پھرتی ہے۔ میں بات کرتا ہوں سب سے۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے جی۔ رابعہ نے فہیم کی طرف دیکھا تو اسے لگا اس کی آنکھوں میں بہت سی انکہی باتیں ہیں جنہیں وہ جتلا کر فہیم کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا بابا، نہیں کرتا، میں تو ویسے ہی۔ اچھا چھوڑو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میرا ویزا تو ابھی ہے، میں واپس ہی چلا جاتا ہوں۔ جو سوچ کر آیا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، اور پھر کب تک بیٹھ کر خرچ کریں گے؟ قدرت اگر کنویں میں بھی پانی نہ بھرے تو وہ بھی خالی ہو جاتے ہیں، اور تم دیکھ ہی رہی ہو نا کہ دن بدن ہر ایک کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ خاندان کے بہت سے لوگ مجھ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب میں کس کس کو یقین دلاتا پھروں کہ بھائی میں ایک مزدور ہوں، وہاں پر کسی بڑی کمپنی کا بڑا افسر نہیں تھا، اور یہاں تو سب یہی سوچتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں پیسہ کمایا نہیں، درختوں سے توڑا جاتا ہے شاید۔ اب دیکھو نا، کل ہی خالہ کا داماد کیسے بول رہا تھا، فہیم صاحب اب میری مدد کریں تو میں ایک پراپرٹی لیتا ہوں، 8-10 کروڑ میں اچھی پراپرٹی مل جاتی ہے، منافع آدھا کر لیں گے، لیکن ابھی میرے پاس لگانے کو رقم نہیں ہے۔ 10 کروڑ جیسے 10,000 ہوں۔ میں تو کہتی ہوں آپ یہاں پر کوئی کام ڈھونڈ لیں، کم از کم اکٹھے تو رہیں گے۔ اب عثمان کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ جانتا ہوں رابعہ، اسی کے لیے تو کر رہا ہوں، اور اکٹھے بھی رہیں گے، تو فکر نہ کر، بس دعا کر میں کامیاب ہو جاؤں۔ فہیم نے سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ 3 مہینے کی مزید چھٹی کے بعد واپس جا رہا ہے۔ اس کے فیصلے سے سب کے چہروں پر شادمانی چھا گئی، سوائے رابعہ کے۔ وہ جانتی تھی کہ فہیم کی جدائی اب شاید پہلے سے بھی طویل ہو جائے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ فرائض اور رشتوں کی پاسداری کا بھرم رکھنے والی بہو، جس کو بابل کی چوکھٹ پار کرتے ہی پرائی کا نام دے کر خود سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس سبق کے ساتھ کہ یہ نئے رشتے اسے ہر حال میں نبھانے ہیں۔ رابعہ بھی نبھاتی چلی جا رہی تھی، لیکن ایک ماں کو اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ وہ عمر اس کے دور میں تھا جہاں اسے باپ کی سرپرستی کی اشد ضرورت تھی، جس کا ذکر اس نے فہیم سے بھی کیا، لیکن فہیم نے رابعہ کی بات پر کوئی بھی رد عمل نہیں دکھایا۔ 3 مہینے کون سا زیادہ ہوتے ہیں، پلک چھپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ فہیم کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے،
اور رابعہ کی بے چینی اور گھٹن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسے فہیم کو جانے سے روکے۔ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتی، لیکن فہیم ایک دم پرایا سا بن جاتا۔ یہ بات رابعہ کو بہت ستانے لگی اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی۔ فہیم کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے پیاروں کی سرد مہری کا ایسا شکار ہوا تھا، جس مٹی کی خوشبو کے لیے وہ بہت عرصہ تک بے چین رہا، وہی خوشبو اب اسے پرائی لگنے لگی۔ جن ہواؤں میں سانس لینے کے لیے وہ بخوشی پردیس کی سخت ہواؤں کے تھپیڑے کھاتا رہا، اب اسے ان میں سانس لینے سے گھٹن ہونے لگی۔ ان سب میں رابعہ کا وجود چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا۔ وہ اپنے ہم سفر کو دوبارہ سے انہی راستوں پر گم نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی تمنائیں کبھی بھی بڑی بڑی نہیں رہی تھیں، اور اب فہیم اپنے فرائض بھی تقریباً پورے کر چکا تھا۔ نعیم کی بھی اچھی نوکری لگ گئی تھی۔ اب فہیم کو واپس جانے کی اتنی بھی ضرورت نہ تھی۔ شاید اس کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ راہ فرار یہی نظر آ رہی تھی اسے۔ رابعہ اس کا ساتھ لاکھ چاہنے کے باوجود خود غرض نہیں تھی، جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتی۔ وہ فہیم کو بھی جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ فہیم کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کرے گا، لیکن اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، یہ بھی وہ بخوبی جانتی تھی۔ فہیم کو واپس گئے ہوئے 2 مہینے ہونے کو تھے۔ اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ جب وہ ان سے رخصت ہوا تھا تو یہی کہا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا اور اپنی دھرتی پر ہی کوئی کام شروع کر کے اپنوں کے ساتھ ہی رہے گا۔ کمائی کم صحیح، لیکن اپنوں کے پاس تو رہے گا۔ پھر جب وہ واپس آیا تھا، اتنا ہی کہا کہ بات نہیں بن سکی، اب وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ کچھ غلط بھی نہ تھا، وہاں کے حالات اب واقعی میں ویسے نہ تھے۔ اس کے ساتھیوں نے کوئی جرا کیے بغیر اس کی مدد کی۔ فہیم کو دوبارہ نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا پڑا، جو اس نے بے دلی سے کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن اب وہ اس دل جمی سے کام میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں اس نے گھر پر پیسہ برائے نام ہی بھیجا۔ وہاں سے شکوے اور فرمائشیں بھرپور انداز میں جاری تھیں، لیکن وہ انجان بن گیا تھا۔ اب اسے ان شکووں بھری باتوں اور فرمائشوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہی فہیم جو ایک فون کال آنے پر بھاگا ہوا ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا، اب فون کا جواب بھی نہ دیتا۔ سچ ہی تو ہے، اپنوں کی سرد موری ہی انسان کو بے حس کر دیتی ہے۔ یہ سب ایک طرف، لیکن رابعہ کی وفاداریاں اس طرح سے فراموش کر کے اسے چکی کے 2 پارٹوں میں یوں بے دردی سے پسنے کے لیے مجبور کرنا انصاف نہیں تھا۔ اور اسے بھی یہ بات چبھتی تھی کہ وہ رابعہ اور عثمان کے ساتھ بہت بے انصافی کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی جو اس کو بے چین کی رکھتی اور وہ ذہنی خلفشار کا شکار رہتا تھا۔ ہر وقت یہی سوچ اسے پریشان رکھتی کہ رابعہ پر کیا گزر رہی ہوگی، اور عثمان، وہ بھی اس سے ناراض تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنے بابا کو اپنے پاس روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اسے علم تھا کہ عثمان کو اس کی ضرورت ہے۔ عمر کے جس دور سے وہ گزر رہا تھا، باپ کا ساتھ رہنا اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رابعہ کو اس نے یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ اس نے عثمان کی بہتر زندگی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، اور جب اس کے اس فیصلے پر رابعہ کے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں مان رہا تھا تو رابعہ نے سخت احتجاج بھی کیا تھا، جس پر اس نے کہا تھا کہ رابعہ، صرف 5 سال، میں 5 سال اور کما سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور میں اپنے بیٹے کے لیے 5 سال کی تم دونوں سے دوری کو برداشت کروں گا، کیونکہ مجھے کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رابعہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ جب وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو رابعہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے سوال کر رہی ہوتی، 5 سال؟ کیا یہ 5 سال واقعی میں 5 سال ہی ہوں گے فہیم؟ بس اتنا بتاتے جاؤ۔ ہاں پگلی، 5 ہی ہوں گے۔ وہ بے خیالی میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھتا اور اپنے ارد گرد ایسے دیکھتا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے ساتھی اس کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوتے۔ 1-2 مرتبہ پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، شاید ہم کسی کام آ سکیں، مگر وہ ٹالتے ہوئے اتنا ہی کہتا،
کہ اسے عثمان کی یاد آتی ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ اپنوں کی بے رخی کے بارے میں کیا بتاتا کسی کو۔ شب و روز کا سفر یوں ہی جاری رہا۔ رابعہ اور فہیم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے الگ رہ کر اپنی زندگی کی گاڑی دھکیلتے رہے اور اپنے اپنے حصے کا دکھ درد بھی سہتے رہے۔ فہیم تو باہر کی دنیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن رابعہ پل پل لمحوں کی موت مرتی رہی۔ خاندان میں کوئی تقریب ہوتی یا کوئی غم، بہو ہونے کے ناطے اسے ہی سنبھالنا ہوتا۔ اکیلے یہ سب ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے وہ بہت تھک گئی تھی۔ جب فہیم اس سے فون پر بات کرتا تو وہ ہمیشہ یہی کہتی، فہیم، دل کرتا ہے گم ہو جاؤں اور تم اخباروں میں تلاش گمشدہ کے اشتہار دو جن کو پڑھ کر بھی میں واپس نہ آؤں۔ ایسی دل جلانے کی باتیں کیوں کرتی ہے پگلی؟ بس اب آؤں گا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تھوڑی سی مہلت مانگی ہے تم سے۔ اور وہ سوچتی، وقت بھی کبھی رکا ہے کیا معلوم آنے والا پل اپنے ساتھ کیا لے کر آئے۔ اور ہمیشہ یہی دعا کرتی کہ وقت اپنی رفتار سے تیز ہو جائے اور فہیم کی مانگی ہوئی مہلت پل بھر میں ختم ہو جائے۔ جانے کیوں وہ اندر سے بہت بکھر گئی تھی۔ دور تو فہیم سے وہ پہلے بھی رہی تھی، لیکن اب کی بار اس کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ رابعہ ان 2 سالوں میں وہ رابعہ ہی نہیں رہی۔ ہر وقت ہنستے کھیلنے اور ہر کسی کا کام کرنے والی رابعہ نک چڑھی اور بد اخلاق ہو گئی۔ ساس نندوں کی خدمت گزار بہو اور بھابھی کا یہ روپ کسی کو نہ اچھا لگا۔ جن کو رابعہ سے ہر کام کروانے کی عادت تھی، اب اپنا کام کرنا مشکل لگتا، لیکن رابعہ تو ہر بات سے بے خبر ہو گئی تھی۔ ایک عثمان ہی تھا جس کا وہ ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، ورنہ تو وہ خود سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ فہیم کو بھی بہنوں نے رابعہ کے بدلتے رویے کی کہانی سنائی تو اسے بھی رابعہ کی فکر ستانے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ ضرور خود سے لڑتے لڑتے ہارتی جا رہی ہے۔ آج بھی وہ اس کو ہمیشہ کی طرح انتظار ہی کروا رہا تھا۔ جب وہ فلائٹ میں تاخیر ہونے کی وجہ سے وقت سے بہت دیر بعد پہنچا تو اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی شکوہ نہیں کیا، کچھ نہیں بولی، خاموش پڑی رہی اور وہ معافیاں مانگتا رہا، منتیں کرتا رہا، لیکن اس پر آج کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لب خاموش تھے اور تعبیروں کے منتظر آنکھیں خوابوں سے تھک کر بے نور ہو گئی تھی۔ وقت تھم گیا تھا اس کے لیے، یا پھر وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ سفید آرز گلابی ہو رہے تھے اور مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ فہیم کو لگا جیسے وہ اپنے خاموش لبوں سے کہہ رہی تھی، فہیم، میرا انتظار ختم ہوا۔ فہیم کی سماعتوں میں اس کے الفاظ گونجنے لگے، فہیم، میرا دل کرتا ہے میں گم ہو جاؤں اور تم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے ہی تھک جاؤ جیسے میں تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ تم اخباروں میں میری گمشدگی کے اشتہار دو جنہیں پڑھ کر بھی میں واپس نہ آؤں۔ تو فہیم اسے کہتا، میں جانتا ہوں تم مجھے ایسی تکلیف نہیں دو گی۔ رابعہ کو آج اس کے نام سے بھی کوئی نہیں بلا رہا تھا اور نہ ہی کوئی کسی رشتے سے مخاطب کر رہا تھا۔ سب اپنے برائے اس کے پاس آتے، کچھ 2 آنسو بہاتے اور کچھ کی سسکیاں گلے میں ہی گھٹ کر رہ جاتی۔ کسی نے کہا جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا، کوئی بولا میت کو اٹھانا ہے، پھر آواز آئی لاش کو کاندھا دینے کے لیے آگے آئیے۔ وہ نہ تو بہو تھی، نہ بیوی اور نہ بھابھی، نہ بہن، بس ایک گمشدہ ہستی کے سوا کچھ نہیں تھی جو آج اپنے دائمی سفر پر گم ہونے نکلی تھی۔ ایسی گمشدہ جو کبھی کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ذہنی دباؤ اور خلفشار کی وجہ سے بے خیالی میں سڑک پار کرتے ہوئے ٹرک کی زد میں آ کر اپنی زندگی گنوا کر خود کو جدائی کے درد سے آزاد کروا چکی تھی۔ 2 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رابعہ کی نگاہیں فہیم کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے وقت پر آ کر اس کی منتظر آنکھوں کو تسکین دینے میں ناکام رہا تھا۔ اب فہیم آئے نہ آئے، رابعہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔